اچھا اچھا مجھے یہ بتائیے گا علامہ صاحب کہ ایک اور بہت روایت جو ہے بار بار اس کا ذکر آتا ہے، بار بار ذکر آتا ہے، وہ یہ کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ قرآن کی اور آگ بکری کھا گئی تھی، اور یہ ہماری کتب میں کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ ایک بڑی روایت بار بار سننے کو ملتی ہے کہ قرآن جو ہے کہ قرآن کی تحریف کے وجہ سے قرآن تو بکری کھا گئی تھی۔ جی یہ بھی دیکھیں کہ یہ حسن الجاری کی یہ بھی اور دیگر ان کے کئی لوگ ہیں، ان کی یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا کہ میری ایک ریکویسٹ ہے علامہ صاحب کہ حسن یاری کا نام لیے بغیر بھی ہم کیونکہ کر لیں، کیونکہ وہ ایسا لگے گا کہ اس شو جو ہے نا وہ ایک بندے کی کو تنقید کا نشانہ بنا کے وکٹمائز کر کے وہ شو کیا جا رہا ہے۔ یہ احادیث جو اہل تشیع کی طرف سے یا دوسرے لوگوں کی طرف سے اعتراض آتا ہے، ہم ان کا نام لیے بغیر جو ہے یہ بات کر لیں گے تاکہ جو اب جنہوں نے بات یہ ہے سمجھنا کہ ہے وہ وہ سمجھ سکیں۔ ان میں جو اضافہ کر کے پیش کیا جاتا ہے نا تو وہ انہی کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے نا۔ اب یہ جو روایت ہے ابن ماجہ کی، اس میں قرآن یعنی پورے قرآن کی بات نہیں ہے، تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ پورا قرآن جو ہے وہ جیسے پڑا تھا تکیے کے نیچے اور بکری آ کے کھا گئی، جس پہ بہت زیادہ ٹھٹا کیا جاتا ہے اور بات کو مثالے کے ساتھ ایک پیش کیا جاتا ہے۔ وہ چند منسوخ آیات تھیں جو جن کا ذکر ہے، اور یہ روایت جو ہے ہمارے نزدیک صحیح بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے۔ اس سے انشاءاللہ تو ہم الگ ایک اس پہ نشست رکھیں گے اور اس سے میں ہم ثابت کریں گے کہ یہ روایت جو ہے صحیح نہیں ہے۔ رضاعت کبیر کے مسئلے پر بھی انشاءاللہ جو ہے ہم ایک الگ سے ایک نشست رکھیں گے جس میں یہ ساری چیزیں آئیں گی، اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ روایات جو ہیں علمی طور پہ یہ روایات جو ہیں صحیح نہیں ہیں، اور یہ حضرت عائشہ پہ اور قرآن پہ یہ ایک الزام ہے جس کو لوگ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بکری کھا گئی۔ اب دیکھیں کہ ان لوگوں کے نزدیک جن کا میں نے پہلے ذکر کیا وہ ایک صحیح روایت ہے اصول کافی میں، اور باب النوادر اصول کافی، اور اس میں حدیث نمبر ہے 18 حضرت امام باقر سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سارا قرآن مجید جو ہے نا وہ ضائع ہو گیا، پانی میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا، اللہ حاضل آیا، سوائے اس آیت کے الا الی اللہ تسیر الامور، اس آیت کے علاوہ سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ ضائع ہو گیا، وہ غرق ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا۔ اب جب پانی میں سارے کا سارا قرآن ڈوب گیا سوائے ایک آیت کے، تو بھائی آیت تطہیر کس منہ سے پڑھتے ہو؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ کس منہ سے پڑھتے ہو؟ سورہ فاتحہ کس منہ سے پڑھتے ہو؟ اور جتنی آیات قرآن مجید اور جو قرآن ہمارے پاس ہے صحابہ کا جمع کردہ، اس کو کس منہ سے پڑھتے ہو؟ امام تو کہہ چکے کہ وہ سارے کا سارا غرق ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ آپ کو وہ بکری والی بات تو یاد آتی ہے جو کہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے، اور جو آپ کے نزدیک صحیح ہے، امام فرماتے ہیں سارا قرآن ضائع ہو گیا، تو آپ کا تو قرآن ہی نہیں ہے بھائی، آپ اپنا قرآن تو لاؤ، آپ کا تو قرآن ثابت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے قرآن جمع کیا اور ابن سیرین سے یہ روایات لاتے ہیں اور خود کو اہل علم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم جس روایت کو پیش کریں اس کی سند کو صحیح ثابت کریں، اور حال ان کا یہ ہوتا ہے کہ ابن سیرین سے روایت لاتے ہیں کہ ابن سیرین نے اس دور کو بھی نہیں پایا، تو ابن سیرین نے یہ بات کس سے سن لی؟ اور اس طرح منقطع روایات پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے آپ کے ہاں بھی فتح الباری میں حضرت ابن حجر اسقلانی نے اور الصواعق المحرقہ کے اندر ابن حجر حیتمی نے ان کو لائے ہیں، تو ہمارے نزدیک یہ روایات ہی صحیح نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ابن سیرین کا سما ثابت نہیں ہے۔ تو آپ جب بکری والی روایت پہ اعتراض کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس تو قرآن ہی نہیں ہے۔ یہ ابو بکر عمر عثمان کا جمع کردہ قرآن ہے، اس کے اندر جو آیات ہیں وہ ابو بکر عمر عثمان نے اس کے اندر درج کی ہیں۔ آپ کے نزدیک ان کا ایمان، ان کی عدالت، ان کی شخصیت مشکوک ہے، ان کی بیان کردہ روایات جو ہیں آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہے، تو ان کی بیان کردہ آیات آپ کے نزدیک کیوں صحیح ہے؟ آپ ان کا جمع کردہ قرآن چھوڑ دیں، کیونکہ بقول آپ کے معصوم امام نے قرآن جب جمع کیا تو آپ کو دیا ہی نہیں ہے، اس قابل ہی نہیں سمجھا ہے۔ تو جب آپ کے پاس قرآن نہیں ہے اور حدیث امام باقر کی باب النوادر کی حدیث نمبر 18 کہہ چکی ہے کہ قرآن ضائع ہو چکا ہے، تو پھر آپ کو بکری کے اوپر ماتم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو اس ضائع شدہ قرآن کے اوپر ماتم کرنا چاہیے اور ہمارے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ قرآن کی اور آگ بکری کھا گئی تھی، اور یہ ہماری کتب میں کتب احادیث میں یہ روایت موجود ہے۔ تو یہ ایک بڑی روایت بار بار سننے کو ملتی ہے کہ قرآن جو ہے کہ قرآن کی تحریف کے وجہ سے قرآن تو بکری کھا گئی تھی۔
جی یہ بھی دیکھیں کہ یہ حسن الجاری کی یہ بھی اور دیگر ان کے کئی لوگ ہیں، ان کی یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ وہ کہتے ہیں اچھا، کہ میری ایک ریکویسٹ ہے علامہ صاحب کہ حسن یاری کا نام لیے بغیر بھی ہم کیونکہ کر لیں، کیونکہ وہ ایسا لگے گا کہ شو جو ہے نا وہ ایک بندے کی کو تنقید کا نشانہ بنا کے وکٹمائز کر کے وہ شو کیا جا رہا ہے۔ یہ احادیث جو اہل تشیع کی طرف سے یا دوسرے لوگوں کی طرف سے اعتراض آتا ہے، ہم ان کا نام لیے بغیر جو ہے یہ بات کر لیں گے تاکہ جو اب جنہوں نے بات یہ ہے سمجھنا کہ ہے وہ وہ سمجھ ہو جائے۔ ان میں جو اضافہ کر کے پیش کیا جاتا ہے نا تو وہ انہی کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے نا۔ اب یہ جو روایت ہے ابن ماجہ کی، اس میں قرآن یعنی پورے قرآن کی بات نہیں ہے، تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ پورا قرآن جو ہے وہ جیسے پڑھا تھا تکیے کے نیچے اور بکری آ کے کھا گئی، جس پہ بہت زیادہ ٹھٹا کیا جاتا ہے اور بات کو مثالے کے ساتھ ایک پیش کیا جاتا ہے۔ وہ چند منسوخ آیات تھیں جو جن کا ذکر ہے، اور یہ روایت جو ہے ہمارے نزدیک صحیح بھی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے نزدیک یہ روایت صحیح ہے۔ اس سے انشاءاللہ تو ہم الگ ایک اس پہ نشست رکھیں گے اور اس سے میں ہم ثابت کریں گے کہ یہ روایت جو ہے صحیح نہیں ہے۔ رضاعت کبیر کے مسئلے پر بھی انشاءاللہ جو ہے ہم ایک الگ سے ایک نشست رکھیں گے جس میں یہ ساری چیزیں آئیں گی اور ہم یہ ثابت کریں گے کہ یہ روایات جو ہیں علمی طور پہ یہ روایات جو ہیں صحیح نہیں ہیں، اور یہ حضرت عائشہ پہ اور قرآن پہ یہ ایک الزام ہے جس کو لوگ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بکری کھا گئی۔ اب دیکھیں کہ ان لوگوں کے نزدیک جن کا میں نے پہلے ذکر کیا وہ ایک صحیح روایت اصول کافی میں، اور باب النوادر اصول کافی، اور اس میں حدیث نمبر ہے 18 حضرت امام باقر سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سارا قرآن مجید جو ہے نا وہ ضائع ہو گیا، پانی میں غرق ہو گیا، ڈوب گیا، الا حاضی آیا، سوائے اس آیت کے الا الی اللہ تسیر الامور، اس آیت کے علاوہ سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ ضائع ہو گیا، وہ غرق ہو گیا، پانی میں ڈوب گیا۔ اب جب پانی میں سارے کا سارا قرآن ڈوب گیا سوائے ایک آیت کے، تو بھائی آیت تطہیر کس منہ سے پڑھتے ہو؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ کس منہ سے پڑھتے ہو؟ سورہ فاتحہ کس منہ سے پڑھتے ہو؟ اور جتنی آیات قرآن مجید اور جو قرآن ہمارے پاس ہے صحابہ کا جمع کردہ، اس کو کس منہ سے پڑھتے ہو؟ امام تو کہہ چکے کہ وہ سارے کا سارا غرق ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ آپ کو وہ بکری والی بات تو یاد آتی ہے جو کہ ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے، اور جو آپ کے نزدیک صحیح ہے، امام فرماتے ہیں سارا قرآن ضائع ہو گیا، تو آپ کا تو قرآن ہی نہیں ہے۔ بھائی آپ اپنا قرآن تو لاؤ، آپ کا تو قرآن ثابت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے قرآن جمع کیا اور ابن سیرین سے یہ روایات لاتے ہیں اور خود کو اہل علم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم جس روایت کو پیش کریں اس کی سند کو صحیح ثابت کریں، اور حال ان کا یہ ہوتا ہے کہ ابن سیرین سے روایت لاتے ہیں کہ ابن سیرین نے اس دور کو بھی نہیں پایا، تو ابن سیرین نے یہ بات کس سے سن لی، اور اس طرح منقطع روایات پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے آپ کے ہاں بھی فتح الباری میں حضرت ابن حجر اسقلانی نے اور الصواعق المحرقہ کے اندر ابن حجر حیتمی نے ان کو لائے ہیں، تو ہمارے نزدیک یہ روایات ہی صحیح نہیں، ہم کہتے ہیں ابن سیرین کا سماع ثابت نہیں ہے۔ تو آپ جب بکری والی روایت پہ اعتراض کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس تو قرآن ہی نہیں ہے۔ یہ ابو بکر عمر عثمان کا جمع کردہ قرآن ہے، اس کے اندر جو آیات ہیں وہ ابو بکر عمر عثمان نے اس کے اندر درج کی ہیں۔ آپ کے نزدیک ان کا ایمان، ان کی عدالت، ان کی شخصیت مشکوک ہے، ان کی بیان کردہ روایات جو ہیں آپ کے نزدیک صحیح نہیں ہے، تو ان کی بیان کردہ آیات آپ کے نزدیک کیوں صحیح ہیں؟ آپ ان کا جمع کردہ قرآن چھوڑ دیں، کیونکہ بقول آپ کے معصوم امام نے قرآن جب جمع کیا تو آپ کو دیا ہی نہیں ہے، اس قابل ہی نہیں سمجھا ہے۔ تو جب آپ کے پاس قرآن نہیں ہے اور حدیث امام باقر کی باب النوادر کی حدیث نمبر 18 کہہ چکی ہے کہ قرآن ضائع ہو چکا ہے، تو پھر آپ کو بکری کے اوپر ماتم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو اس ضائع شدہ قرآن کے اوپر ماتم کرنا چاہیے اور ہمارے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ جی